حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان ناراضگی حقیقت کیا تھی؟ کیا واقعی صحابہ کرام کے درمیان ناراضگی تھی یا یہ صرف تاریخ کو غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے؟ آج ہم ایک حساس مگر حقیقت پر مبنی موضوع کو سمجھیں گے، سکون سے، بغیر کسی تعصب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں بعض ایسے واقعات ملتے ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے جذبات نہیں بلکہ علم، حکمت اور اعتدال کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہی میں ایک موضوع وہ ہے جس میں اور کے درمیان تعلق اور بعض اوقات ظاہر ہونے والی اختلافات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام سب کے سب انتہائی بلند مقام پر فائز ہیں۔ ان کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے وہ ذاتی دشمنی یا دنیاوی اختلافات نہیں تھے بلکہ اجتہادی اور حالات کے مطابق فیصلے تھے۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، جبکہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ دونوں کا مقام امت میں بہت بلند ہے اور دونوں ہی اسلام کے عظیم ستونوں میں شمار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت کو مختلف فتنوں اور سیاسی و سماجی مسائل کا سامنا ہوا۔ انہی حالات میں بعض اختلافات پیدا ہوئے جن کا تعلق ذاتی ناراضگی سے زیادہ حالات کی پیچیدگی سے تھا۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے بڑے صحابہ ایک معاملے کے حل کے لیے نکلے۔ دوسری طرف حضرت علی اس وقت خلیفہ تھے اور ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ امت کو متحد رکھیں۔ یہ واقعہ جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، دراصل ایک سیاسی و انتظامی اختلاف تھا، نہ کہ ذاتی دشمنی۔ اہم بات یہ ہے کہ دونوں طرف نیت اصلاح کی تھی، فساد پھیلانا مقصد نہیں تھا۔ ناراضگی کی حقیقت۔ یہ کہنا درست نہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان ذاتی دشمنی یا دل میں کینہ تھا۔ تاریخی روایات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام موجود تھا۔ اختلاف صرف حالات اور اجتہاد کی بنیاد پر تھا۔ بعد میں جب حالات بہتر ہوئے تو مسلمانوں کے درمیان صلح اور اتحاد کی فضا قائم ہوئی۔ جب جنگ جمل کے بعد حالات سنبھلے تو حضرت علی نے حضرت عائشہ کو عزت و احترام کے ساتھ واپس مدینہ روانہ کیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کے دل میں کوئی بغض یا ذاتی ناراضگی نہیں تھی۔ اس واقعے سے ہمیں چند اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں زبان بہت محتاط ہونی چاہیے۔ ان کے اختلافات کو دشمنی سمجھنا درست نہیں۔ ہمیں ان معاملات میں اپنی رائے دینے سے پہلے علم اور ادب کو مقدم رکھنا چاہیے۔ امت کے بزرگوں کے درمیان حسن ظن رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہے اور ان کے درمیان ہونے والے معاملات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ، اصول دین اور ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان شخصیات کو محبت، احترام اور عقیدت کی نظر سے دیکھیں، نہ کہ تنقید یا بدگمانی کی نظر سے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ کو سمجھنے، حق کو قبول کرنے اور اپنے دلوں کو بغض و حسد سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔